دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق دل کے دورے، کارڈیاک اریسٹ اور دل کی دیگر بیماریوں کی وجہ سے اموات میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور پاکستان میں ہر 1 گھنٹے میں 46 اموات دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہر 5ویں موت دل کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ نوجوانوں میں بھی یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہارٹ ڈے ہے آج، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اپنے دل کو صحت مند کیسے بنائیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، فون لائنز ہماری آن ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پروفیسر امجد اقبال بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، وقت دیا آپ نے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم اسی طرح آغاز کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل دل کے امراض میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ اور پہلے ایک زمانے میں ہم سنتے تھے بزرگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا، اب جوانوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ ڈائگنوسٹک ییلڈ ہے۔ پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس ٹولز نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا یہاں، ہمارے پاس تو وہ مینول بیڈ تو جو ڈاؤن والا بیڈ نہیں ہوتے تھے، تو اب تو الیکٹرانک بیڈ ہیں یہاں۔ جی، مانیٹرز کا تو تصور نہیں تھا، کیتھ لیب کا تصور نہیں تھا۔ تو آپ کے اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیتھ لیب لگی ہوئی، اینجیوگرام جہاں ہو رہا ہے۔ تو ڈائگنوسٹک ٹولز جو ہیں، the know how ایکسپیرئنس، بہت سے لوگ، دوسری یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ کا اور جو انٹرنیٹ ہے، یہ کنیکٹڈ ہو گیا ورلڈ، تو بہت سی انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ اب کوئی بھی ڈیزیز ہو، اس میں جو کمپوننٹس ہیں اس کے، ایک تو انوائرمنٹل کمپوننٹس ہیں اور ایک جو ہیں جو جینیٹک کمپوننٹس۔ تو میں ہمیشہ جب پیشنٹ سے بات کرتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ دے آر ماڈیفائبل رسک فیکٹرز اینڈ سم نان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز۔ آپ کے جو جینیٹکس ہیں جو نان ماڈیفائبل ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے آپ، بالکل۔ تو زور کس پہ آ گیا کہ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز، وہ کیا ہے؟ آپ کا لائف سٹائل۔ تو ان سمڈی جو آپ کا لائف سٹائل اگر آپ چینج کر لیں، دیٹ از دا بگیسٹ فیکٹر کہ جو آپ کے ہارٹ کو مضبوط صحت رکھ سکتا ہے۔ تو اب لائف سٹائل میں کیا کریں کہ دل مضبوط ہو؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں، میں نے I used to run a weight loss clinic back in Louisiana، میں نے کبھی کسی کو کوئی چارٹ نہیں دیا۔ اچھا، یاد رکھیے گا بات، میں اپنے ارد گرد سب دیکھتا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انہوں نے چارٹ اور تصویریں لگا کے پیشنٹ کو دے۔ یو آر ناٹ ٹریٹنگ اے روبوٹ، یو آر ٹریٹنگ اے ہیومن۔ میں ان کو یہ بتاؤں کہ آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے، شیل بائی اے نیو میسکارا، نیو میک اپ، نیو شوز، and she'll drop out in 1 month۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہم ہیومن ہیں، تو ٹریٹ یور پیشنٹ ایز اے ہیومن۔ صحیح ہے۔ آپ کیسے ایک روبوٹ آپ فریج پہ لگا دیں، جی جی جی، ایک چٹانک یہ کھانا ہے، 2 چٹانک؟ تو ویری سمپل، میں ان کو دوسری مثال دیتا ہوں، خاص کر مسلم کمیونٹی ہے، کہ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اسے ریفرنس لو آپ کو۔ صحیح ہے۔ اب آپ یہاں سے کھانا شروع کریں کہ آپ کے ناک سے کھانا باہر آ جائے، that's not appropriate۔ میں سٹینٹ ڈال کے لوگوں کہتا ہوں آج پائے کھا لینا، نہاری بھی کھا لینا، اچھا، لیکن میں ساتھ کہتا ہوں تھوڑے سے اتنا کھانا۔ اب آپ چھنا لے کے بیٹھ جائیں گے اور 6 پائے رکھ لیں گے اس میں۔ تو لائف سٹائل چینج ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو ٹو کل یور سیلف۔ جو اکثر آپ کے حکیم، یہ جو لوگ کرتے ہیں، یا ایون ڈاکٹرز، کیسے لسٹ دے سکتے ہیں؟ It has to be lifestyle management, I think۔ اور ظاہر ہے انسان ہے تو دل بھی چاہے گا۔ اب دیکھیے بیٹا کہ اللہ نے یہ کھوپڑی اتنی بڑی دی اور اوپر رکھی سب سے سوچنے کے لیے۔ بالکل، آپ کو بھی پتا ہے میں نے کیا نہیں کھانا، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے گند نہیں کھانا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، بالکل۔ مقبول صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مقبول صاحب کیا سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ خالہ کا بھائی ہے میرا، اس کو پرسوں ہوا تھا چیسٹ پین، اس کو لے کر گئے تھے کارڈیولوجی سکھر میں، اس نے اس کی اینجیوگرافی کی ہے، اس میں کہہ رہے 3 وال بند ہیں اس کے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کا بائی پاس کرائیں یا نہ کرائیں، وہ کہہ رہے ہیں بائی پاس ہونا۔ اچھا، آپ رکیے گا، ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک تو اسٹوڈیو میں ضرور آواز دے دیں تاکہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے۔ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ان کے جاننے والے ہیں اور ان کو چیسٹ پین ہوا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ان کی اینجیوگرافی کی گئی تو پتہ چلا کہ 3 والو بند ہیں، تو وہ ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ بائی پاس کرائیں ان کا، تو کرائیں یا نہیں کرائیں؟ نہیں بیٹا، اس میں یہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ فائنڈنگس کیا ہے، ان کا ایج کیا ہے، ان کا ہارٹ فنکشن کیا ہے، رسک فیکٹرز کیا ہے۔ جب بھی ایک پیشنٹ دیکھا جائے، نیور سی دیٹ پیشنٹ وداؤٹ کانٹیکسٹ کہ اس کو رسک فیکٹرز، رسک فیکٹرز کو دیکھ کے ایک بات، اور ہر بندے کی جو اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ میرے پاس بہت پیشنٹ آئے
नहीं बाईपास करवाना चाहते, हमने स्टेंट डाल दिए। सही। So it all depends. अगर मैं उनका एंजियोग्राम देख सकूं तो मैं बता सकता ये हूँ। देखिए बगैर बात नहीं हो सकेगी, आपको अपने जहाँ पर आप हैं वहाँ तो 2-3 बड़े डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उसके बाद फैसला करें। डॉक्टर साहब, कौन कौन से इश्यूज या कंडीशंस हार्ट की ऐसी हैं जो प्रेवलेंट हैं खास तौर पे हमारे खित्ते में, साउथ एशिया में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, तो मैं ये क्लैरिफाई फॉर द ऑडियंस, क्योंकि अमेरिका में तो ओबेसिटी है एक। ओबेसिटी इज नंबर 1 एवरीवेयर। अच्छा, ओके। आपका जो फूड पकाने का जो लाइफस्टाइल है, आप क्या करते हैं, गोश्त की मत मार देते हैं फिर पकता है आपका, ऐसे ही है ना। तो हमारा जो स्टाइल है, अच्छा उसकी सबसे बड़ी, इफ आई रेट्रोस्पेक्टिवली गो बैक, मैं जब से आया हूँ 4 साल हो गए, मैंने एक अल्ट्रासाउंड नहीं देखा जिसमें फैटी लिवर की रिपोर्ट नहीं है। Why? So I wondered one time, I said, why this is so? कि हर रिपोर्ट में फैटी लिवर ज़रूर है। तो देन आई फेल बैक, मैंने कहा ओहो ये तो हमारा लाइफस्टाइल है। इसको एक्सट्रैपोलेट करें, मैं मिसिसिपी में था तो बच्चियां आती थी, दे वर फुली ग्रोन इवन इन अ यंग एज। कहा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। पता क्या चला कि टाइसन फूड की फैक्ट्री वहाँ थी, छोटा सा टाउन है, और आपको बताए वहाँ चिकन को पंपी करने के लिए वो हार्मोन्स देते हैं। तो दोज किड्स, खासकर अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, उनका ब्रेकफास्ट फ्राइड चिकन, लंच फ्राइड चिकन, इवनिंग डिनर फ्राइड चिकन। सो दैट्स हाउ आई फाउंड आउट, ओहो दिस इज द रीजन कि ये बच्ची जिस उम्र में है, ही शुडंट बी ग्रोन अप। बिल्कुल सही। सेम वे आप उसको अगर एक्सट्रैपोलेट कर लें कि हमारा जो फूड का पकाने का स्टाइल है, वहाँ आप क्या करते हैं, स्टेक कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, स्टर फ्राई किया, हम सब्जी की मत मार देते हैं, सब न्यूट्रिएंट्स उसके उड़ गए। एग्जैक्टली, जब तक वो घी वापस नहीं आना, ऐसे है ना आपका लोगों का स्टाइल। बिल्कुल। तो वो उनका स्टाइल डिफरेंट है। सही है। एक बात ये है। दूसरी बात जो मैं करना, जब एक बंदा चेस्ट पेन के साथ आता है तो याद रखिए कि मैंने अभी कहा कि रिस्क फैक्टर प्रोफाइल के बगैर पेशेंट को नहीं देखिएगा। सही। नंबर 1। नंबर 2, नेवर इग्नोर अ चेस्ट पेन। व्हाई? हार्ट इज अ किलर। अच्छा, आप कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि दर्द हो रहा है कहीं इधर इस कैविटी में, लेकिन क्या वो चेस्ट पेन है या नहीं है, अजीब डिस्कम्फर्ट है। अब होता कई बाजों का है कि बहुत माइन्यूट सा दर्द होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, पता चलता है इसको हार्ट अटैक हो गया। वो बात क्या माइन्यूट की सिचुएशन नहीं है, बात सिवियरिटी की नहीं है। अच्छा, मैंने इसलिए मतलब पता कैसे लगेगा कि दिस इज क्रॉनिक? इसलिए कहा कि रिस्क फैक्टर प्रोफाइल के बगैर आप नहीं देख सकते। एक डायबिटिक मेरे पास आएगा, माय इंटेंस विल गो अप बिकॉज डायबिटीज इज अ सरोगेट फॉर कोरोनरी डिजीज। इसका मतलब है आपको शुगर है, आपको कोरोनरी डिजीज है। बिल्कुल, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। मैं बहुत से प्रोग्राम्स में जाता हूँ और वहाँ ये एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, डेडली क्वार्टेट, दैट्स इन द लिटरेचर। डेडली इज डेडली, क्वार्टेट मीन्स 4, जिसके 4 रिस्क फैक्टर्स हैं, दैट्स डेडली फॉर यू। अच्छा, डायबिटीज नंबर 1, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी डिजीज, मेल जेंडर एंड फैमिली हिस्ट्री। मेल जेंडर भी है उसमें? Male gender, of course. A 40-year-old male, is more prone to, even with the atypical chest pain, have probability of coronary disease 46%. ओके, तो मर्दों को तो अपना लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर वो टिपिकल सिम्टम हो जाएं, your probability goes up to 79%. सही। अच्छा, अब हम आपसे टिप्स भी लेंगे कि भाई लाइफस्टाइल में 3-4 चीजें टिप्स आप दें कि लोग क्या करें जो आज देखें और तबीयत खराब हो रही है तो उस वक्त इफ यू कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल, द फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, उस वक्त उस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, बताइए जी क्या सवाल करेंगे? जनाब, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि वजन का भी दिल के साथ ताल्लुक होता है और ये किस उम्र से दिल के अमराज शुरू हो जाते हैं? ठीक है जी, ओके जी। वजन से भी ताल्लुक है और किस उम्र से ये दिल के अमराज का खदशा पैदा होता है? Lately, Board of Cardiology used to send us paper, documentation करना है कि जब पेशेंट आए उसकी वेस्ट लाइन करनी है, because obesity is number 1 risk factor for coronary disease. Obesity related to hypertension, obesity related to dyslipidemia, तो वो वेस्ट लाइन कितनी होनी चाहिए? Obesity वो स्पेसिफिक लाइन है कि वो डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है। बट एवरेज मेल हैं 35 से कम, एवरेज में 35 से कम। तो ओबेसिटी इज रिलेटेड, मैंने कहा वो 5 रिस्क फैक्टर्स हैं, दे आर ऑल इंटररिलेटेड। एंड व्हाई दे आर इंटररिलेटेड, एक जीन फैमिली है जो इन 5 रिस्क फैक्टर्स को आपके डेडली क्वार्टेट में आते हैं कवर करती है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर है,
there's a 52% chance کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی and vice versa. And اکثر diabetics, اکثر hypertensive اور obese as well. کولیسٹرول بھی ہائی ہوگا. صحیح ہے. And number 2 is کہ very important risk factor of premature coronary disease. وہ کیا ہے کہ آپ کی فیملی میں 40 سال کے نیچے یا 40 سال کے اراؤنڈ لوگوں کو coronary disease ہے, heart disease ہے. تو آپ نے ایک سوال کیا کہ کیسے جب چیسٹ پین ہو ڈونٹ اگنور اٹ. ٹھیک ہے. جسٹ ڈونٹ اگنور. چاہے ہلکا ہو چاہے زیادہ ہو. ہلکا وہ تو سوال نہیں ہے نا. ڈائبٹکس کو چیسٹ پین نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. اس سے بھی ہوتا ہے. میں اسی طرف آتے ہیں. اب جو ڈائبٹکس ہیں اور فیمیل مڈل ایج اوور 50 ان کو اکثر کیا ہوگا, میرا کھانا پھنس جاتا ہے, گیس پھنس جاتی ہے, مجھے برپ کرنا پڑتا ہے تو پھر میں ریلیف ہوتا ہوں. اینڈ دیٹ could be coronary disease, angina. اور کیا ہوا, میں پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا تو شہزاد مجھے پوچھنا لگا اس کے ساتھ ہوا, اس کے تایا کو گھر بھیج دیا and he dropped dead. جی آئی کاکٹیل دیا, اس کو گھر بھیج دیا and he dropped dead. صحیح. with MI. وہ مجھے یہ کہنے لگے, یہ صاحب آئے تھے کارڈیالوجسٹ صاحب, کہنے لگے جی اگر یہاں پین نہیں ہے تو یہ ہارٹ کی نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا ان کو بولیے گا کہ میڈیکل اسکول میں دوبارہ چلے جائیں. چلے صحیح. اچھا اگر کسی کو ہو رہا ہو ہارٹ پین اور اس ہو کے رہا آس پاس لوگ ہیں, وہ کیا کریں اب؟ جمپ ان دا کار اور وٹ ایور یو گو ٹو ایمرجنسی روم. صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو وہ خود کر سکتے فوراً ہیں؟ کھائے یا ایسپرین دیں ان کو. اوکے ٹھیک ہے. بٹ گیٹ ٹو دی ایمرجنسی روم ایز سون ایز پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا Period. کون سی ایسے, ایک تو آپ نے بتایا کہ ہمیں جو فوڈ انٹیک ہے ہمارا اس کے اندر یہ ساری چیزیں کولیسٹرول وغیرہ یہ وہ اس طرح والی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو پکانا ہے اس کو صحیح کرنا ہے, ہم نے بہت ہی زیادہ پکا کر اس کو مت نہ مارے, اس کی جو تھا معاملہ. اور کیا ایسی چیزیں جو کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کرنی چاہیے جس سے بہتر ہوگا معاملہ؟ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. میرے پاس پیشنٹ آیا, میری عزیزہ ہے, ٹرائیگلیسرائڈ اس کے جو ون آف دا کولیسٹرول ہوتا ہے 492 آلموسٹ 500. میں نے کہا بیٹا ایسے کرتے ہیں, یا تو دوائیوں کے پھکے مارو یا جو میں بتلاتا ہوں وہ کر لو. اینڈ شی از 45 ایئر اولڈ. اس نے کہا انکل میں یہ کروں گی ایکسرسائز. اب میں ایکسرسائز آپ نے ڈمبل نہیں شروع کر دینے, باڈی بلڈنگ نہیں بننا ہوتا. واکنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز وچ از نان امپیکٹ. اور آپ کیا کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آج آپ نے 10 منٹ کرنی ہے, ایوری ڈے یو ہیو ٹو ایڈ اے منٹ. اوکے. تو ایک مہینے کے بعد کتنے منٹ ہو جائے گا؟ صحیح ہے. 30 ایڈ ہو جائیں گے اس میں 40. امیجن کہ آپ 40 منٹ پہ پہنچ گئے ایک مہینے میں, اور اس کو ڈسٹینس بھی انکریز کرتے جائیں, اسپیڈ بھی. برسک واک, واٹ از برسک واک؟ شارٹ آف رننگ. ایک مہینہ 10 دن میں اس کا ٹرائیگلیسرائڈ بھی نارمل ہو گیا, صرف ایک مہینہ 10 دن میں وداؤٹ میڈیسن. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ all what you did was simple walking. بالکل. and schedule walking. یہ لوگ کہتے ہیں جی میں سارا دن جو کار پھرتی رہنی ہے, جو ہم کرتے ہیں نا, اور یہ خواتین کہتی ہیں کہ میں نے تو اتنا صبح سے کام کر رہی ہوں, کچن میں بار بار جا رہی ہوں, آ رہی ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ it's your life, so this is your time. Exactly. Done. بہترین. schedule your time as for exercise. اور ایکسرسائز میں کچھ نہیں کرنا, ڈنڈا ایک ہاتھ چلاو, جتیاں پاؤ تو باہر شروع ہو گیا. اگر جوتی نہیں, اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس فری ٹریڈ مل ہے, اللہ نے دی ہوئی. بالکل. The calmness factor of failure is what? Non-compliance. The calmness failure factor non-compliance ہے. آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, بچوں کو خاص کر بڑے شوق سے, ہر چیز نئی, کیونکہ وہاں دکھانا بھی ہوتا ہے, دکھانا بھی ہوتا ہے, نئے میک اپ بھی نیا, and they drop out in 1 month. Consistency and persistency is the key for success. یا اللہ ہم سب کو کنسسٹنسی اور پرسسٹنس عطا فرما. بالکل. آمین.